ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیز ٹیلی ویژن کو ابھی سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد دبئی میں ہی موجود ہے۔ دبئی سے آپ کی خدمت میں السلام علیکم۔ ناظرین، دبئی کی آب و ہوا گرم سے گرم تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاسی آب و ہوا بھی آج بہت گرم ہے۔ آج جب آپ یہ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ 10 لاکھ افراد کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑا شو کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ بھی بہت سارے لوگوں کو لے کر اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں۔ تو کیا اس سے یہ بھی خدشات سامنے آ سکتے ہیں کہ کوئی تصادم نہ ہو جائے؟ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ جو تصادم کی صورتحال پیدا ہو جائے، لیکن آج کا دن بہت اہم ہے پاکستان کی سیاست میں۔ 27 مارچ، کیونکہ پیر کے دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں اپوزیشن کے مطابق وہ یہ ریکویسٹ کریں گے اسپیکر قومی اسمبلی سے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس دن بھی تحریک عدم اعتماد مکمل طور پر ٹھس ہو جائے گی، اور اسپیکر قومی اسمبلی سرائکی صوبے جنوبی پنجاب کا جو صوبہ ہے اس پر رائے شماری کرانے کے لیے بل کو قومی اسمبلی میں لے آئیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال اپوزیشن کے لیے بڑی خطرناک بنتی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی احساس ہو چلا ہے کہ ان کے ساتھ عددی اکثریت ابھی تک پوری نہیں ہے۔ سندھ ہاؤس میں جو انہوں نے اراکین قومی اسمبلی جنہوں نے تحریک انصاف سے اپنی پارٹی سے انحراف کیا ہے، ان کو چھپایا ہوا ہے، اور مختلف ذرائع کے ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں وہاں ان کو یاشی کے وہ تمام لوازمات مہیا کیے جا رہے ہیں کہ جس سے ان کا دل بہل سکے، اور وہ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے روز اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کے لیے چوکس ہو جائیں۔ چوکس کیا جا رہا ہے ان کو ایسی مزے کی جو ہے وہ چوکس کرنے والی دوائیاں دی جا رہی ہیں۔ دوائیاں آپ سمجھ سکتے ہیں نا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دوائیوں کا استعمال بھی کروایا جا رہا ہے۔ یعنی پریکٹیکل اور تھیوری دونوں چیزیں جو ہیں وہ سندھ ہاؤس میں اس وقت ایکٹیو ہیں، اور دیکھیے کہ اس پریکٹیکل اور تھیوری کے بعد کیا نتائج نکلتے ہیں، اور یہ منحرف اراکین جو الزامات کی حد تک کروڑوں روپے وصول کر چکے ہیں، اور یہ اس لیے بھی وصول کرتے ہیں کہ آخری سال ہے، الیکشن کا دورہ ہے، آنے والے سال میں الیکشن ہونا ہے، تو پیسہ کمایا نہیں گیا عمران خان کی حکومت میں، کیونکہ عمران خان تو کسی کو چائے اور بسکٹ ہی آفر کر دیں تو یہ بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ اب پیسہ بھی نہیں کمایا گیا، تو پچھلے الیکشن میں جو پیسہ خرچ کیا گیا ہے وہ کس طریقے سے پورا کیا جائے، یہ راستہ اپنے ضمیر کو بیچنے کا ان لوگوں نے نکالا ہے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چوکس کیا جا رہا ہے، اور گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا ہے پیسوں کے حوالے سے بھی، اور ہر طرح کی اس جسمانی آسودگی کے حوالے سے کہ جو ایک ضمیر فروش شخص کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور ہوس کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میں بڑا حیران ہوا۔ آپ کو بھی وہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری بیبی پیپلز پارٹی کی ویڈیو دیکھیں۔ کس منہ سے کرپشن پہ بات کر رہا ہے وزیر اعظم؟
یہ جھوٹ بولنا بند کرے ورنہ ہم سچ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے. آپ جھوٹ کہنے بند کرو ورنہ جو خاتون اول کا کرپشن ہے ہم ملک اور قوم کے سامنے لے کر آئیں گے. جی تو ناظرین، آپ نے بیبی پیپلز پارٹی کی یہ ویڈیو دیکھی جن کے بارے میں یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. اور مینوفیکچرنگ فالٹ بھی وہ ہے کہ جس کو کمپنی بھی قبول نہیں کر رہی، اور جس کو کمپنی نے بھی یہ کہہ کر ریفیوز کر دیا ہے کہ اب یہ مینوفیکچرنگ فالٹ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گیا ہے. دیکھیے کیا گفتگو کر رہے ہیں. کہتے ہیں خاتون اول کی کرپشن کے ثبوت لے آئیں گے. اور پپھو کا بارے میں جانتے ہو؟ بیبی پیپلز پارٹی بلو جی جانتے ہیں کہ آپ کی پپھو کا نام ہے فریال تالپور، اور پنجابی میں اس کو پوہا بھی کہتے ہیں. پوہا کے کرپشن کے ثبوت تو ساری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں. آپ کے والد محترم میں ذرا زور دے کر کہہ رہا ہوں ناظرین، آپ کے والد محترم ٹکٹوں کی بلیک سے لے کر ملک کو بلیک کر چکے ہیں. اور وہ جو ایان علی کا معاملہ بچے کی زبان پر ہے، سرٹیفائیڈ چور ہیں، سرٹیفائیڈ مسٹر 10%، مسٹر سینٹ%، ان کو ہی کہا جاتا ہے. آپ سڑک پر جاتے ہوئے کسی چھوٹے سے بچے کو پوچھ لیں، کسی ان پڑھ عورت کو پوچھ لیں، کسی بوڑھے شخص کو پوچھ لیں کہ جس کا تعلق کسی دیہات سے ہو کہ آصف علی زرداری عرف، تو وہ آپ کو 10%، سینٹ% اور چور اور ڈاکو بتائیں. اور ہاں، جنہوں نے آپ کے سر پر چھتری رکھی، کل کی میڈیا کانفرنس میں، ایک روز پہلے کی میڈیا کانفرنس میں، وہ بھی آپ کو ڈاکو کہہ چکے ہیں. اور یاد ہے کہ وہ آپ کے باپ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ان کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا، ان کے پیٹ سے مال نکالوں گا. اور ایسا خوبصورت انداز تھا چھتری پکڑنے کا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جدی پشتی آپ کے غلام ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھریلو عورت بشرا بی بی کی کرپشن، تو پہلے پوہا کی کرپشن سے تو نپٹ لیں، پپھو کی کرپشن سے تو نپٹ لیں. وہ پپھی کہ جس کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ کرپٹ ترین عورت ہے، شکل سے بھی کرپٹ نظر آتی ہے، اس کا مقابلہ آپ ایک گھریلو عورت سے کر رہے ہیں. خاتون اول پر اپنی زبان جو ہے وہ نازیبا اور گندی زبان سے ان کا نام لے رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان آپ کے بارے میں آپ کو چور کہتا ہے، آپ کے باپ کو چور کہتا ہے. خود سوچئے آپ کی کیا زبان ہے. اور دوسری طرف مریم بی بی بھی گیدڑ کی خال میں شیر ہو سکتا ہے وغیرہ جیسے جملے بول رہی ہیں. تو آپ کو شاید مریم کو یاد نہیں رہتا، مجھے لگتا ہے خود بھی نہیں پتہ چلتا کیا بات کر رہی ہیں، کیونکہ ڈبلو ببلو کی بہن ہے نا. پورا خاندان ہی میں نے آپ کو بتایا کہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے ان کے اندر بھی. یہ بھی کمپنی سے جب نکلے تھے تو ان کے پیچ کچھ جو ہے نا وہ گر گئے تھے. تو اب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہی ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ بے نظیر بھٹو نے ان کے والد کو پہلے ہی گیدڑ کہہ دیا تھا، اور ایک اپنے ہی باپ کو، یعنی ایک انسان کو جانور سے تشبیہ دے رہی ہیں. کیا عقل ماری گئی ہے؟ وہ کون لوگ ہو تسی بھائی؟ تو یہ چیزیں، یہ باتیں کرنے سے پہلے یہ لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں. اور وہ تو اتنا اچھل کے بیبی جو ہے وہ چیخ رہی ہوتی ہے، چیخ رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی، اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی. وہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہی اور شی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو خود نہیں پتہ ہوتا وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو مثال دیا کرتا ہوں کہ عام طور پر جب شی میل گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہی میل بھی ہیں، اور باتیں کرتے کرتے کہنا شروع ہو جاتے ہیں ہاں ہے نہیں میں پارٹیوں بیٹھی تے لوہاری اتر گئی، پارٹیوں بیٹھا تے لوہاری اتر گیا. یعنی بیٹھتے وقت وہ ہی ہوتے ہیں اور بس سے اترتے وقت شی بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہیں. تو یہی حال اس مینوفیکچرنگ فالٹ والی پیپلز پارٹی کی بیبی کا ہے. اب بیبی چلی ہے اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے،
میں تو کئی دنوں سے اس بات پر پریشان ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعظم کے، شہباز شریف بھی شیروانی سلوا کر ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور پھر وہ ایک جو بیبی ہے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وہ بھی تیار رہتے ہیں ہر وقت وزیر اعظم بننے کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان کو کہاں فٹ کریں گے، حمزہ شہباز شریف کو کہاں فٹ کریں گے، اور مریم نواز کو کہاں فٹ کریں گے، یہ ابھی تک میری سمجھ سے باہر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بغض عمران خان میں یہ سب لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، اور وہ کیوں اکٹھے ہو چکے ہیں اس بات کے بارے میں آپ کو میں آج دلچسپ حقائق بتانا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ جنرل فیض حمید جو کہ آئی ایس آئی کو دنیا کی نمبر 1 ایجنسی بنانے میں ایک خاص ید طولہ رکھتے ہیں، ان سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر جنرل عاصم باجوہ اگر اقتدار سے چلے گئے، اگر ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تو آنے والا جو ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ ٹنڈے کر دے گا، ٹنڈے کر دے گا، مونچھیں منڈوا دے گا، بھویں صاف کرا دے گا، اور کسی چور کو نہیں چھوڑے گا۔ جنرل فیض حمید کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ چوروں ڈاکوؤں کا سخت مخالف ہے، پاکستان کے دشمنوں کو تو برداشت نہیں کرتا، وطن فروش صحافیوں کو تو دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو اس لیے یہ سب گھبرائے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں کہ جنرل باجوہ کیا میسیج دے رہے ہیں۔ 23 مارچ کو کمانڈوز کو ہٹانے کا ڈرامہ کر کے عوام کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ کیا میسیج دے رہے ہیں؟ آپ آرمی چیف ہیں، پاکستان کی فوج کے سربراہ ہیں، ایڈونچر نہ کیجئے، دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہ جانے یہ ایسے پیغامات کیوں دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو جو ہے وہ نیوٹرل ہیں۔ بھئی آپ نیوٹرل ہیں تو یہ عوام میں جا کے ہاتھ ملانے کے کیا مقاصد ہے؟ اور دوسری طرف چیری بلاسم، عمران خان نے جن کا نام اب چیری بلاسم رکھ دیا ہے۔ اچھا، چیری بلاسم بڑا سوچ کے نام رکھا ہے، کیوی تو ذرا اچھی کمپنی ہے، آسٹریلین کمپنی ہے، تو چیری بلاسم بھی ٹھیک ہے لیکن ذرا کم درجے کی کمپنی ہے، اچھا نام رکھا ہے عمران خان نے۔ چیری بلاسم سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جناب شہباز شریف صاحب، آپ تو کہتے تھے سلیکٹڈ ہے، یہ نکا ہے، اور یہ نکے کا ابا ہے، آپ جنرل باجوہ کو نکے کا ابا کہتے تھے، اب تو آپ اس ابے کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جو استعمال شدہ ہے۔ دیکھیے نا، ایک شخص کا ابا وہ بن چکا ہے، اب آپ اس کو ابا بنانا چاہ رہے ہیں، تو استعمال شدہ ابا قبول کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نیا نکور ابا کیوں نہیں آپ کو پسند؟ آپ یہ استعمال شدہ ابا بنا کر خود بھی سلیکٹڈ ہونا چاہتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے کندھے کے اوپر پالش کرنے والا ڈبہ اٹھا رکھا ہے، اور کوئی ایسی کوشش رائیگاں نہیں جانے دیتے جو آپ کو وزیر اعظم بنا سکے۔ لیکن میں ایک چھوٹا سا صحافی، ناچیز، ابھی اللہ کے گھر سے آیا ہوں، یہ تجزیہ کر رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں وزیر اعظم بننے کی لکیر نہیں ہے، آپ کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے، لہذا ملک کو صحیح سمت میں جانے دیں، ملک کو خوشحال ہونے دیں، اور تمام ملک دشمن لوگ جو ہیں وہ ایک دم سے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر 50 ارب روپے کی چمک کا معاملہ ہے۔ وہ ڈالر اور پاؤنڈز کہاں سے آ رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے۔ اگر بلاول بھٹو بیبی کو بشرا بی بی کے اوپر الزام لگانے ہیں تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کس کس نے مال تھمبا ہے، کس کس نے تھبو جو ہیں وہ تھبو وہ پکڑے ہیں، یہ سب ہمیں معلوم ہے۔ اور جب یہ سارے معاملات عوام کے سامنے آئیں گے، جو کہ آ ہی جانے ہیں،
تو انشاءاللہ العزیز آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ آپ وطن فروش ہیں، وطن دشمن ہیں، اس لیے آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کوشش کیجئے شاید استعمال شدہ ابا کسی طریقے سے آپ کے کام آ جائے، اور اب تو آپ کو نکے کے چھوٹے بھائی بننا پڑے گا، کیونکہ ایک درجہ تو نکا لے چکا، اب آپ کو اس سے بھی نیچے کے درجے میں جانا پڑے گا، اس سے بھی نیچے بقول آپ کے سلیکٹ ہونا پڑے گا۔ اور اگر اب آپ دیکھیں اسی سلیکٹڈ کو، جس کو آپ برا بلا کہتے تھے، آج آپ خود سلیکٹ ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اے ٹی ایم مشین جس کو کہتے تھے، اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ناظرین، پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ یہ جو 4 سیٹوں والے ہیں اور یہ جو خود ٹوٹل جماعت ایم کیو ایم جو ہے 12 افراد ہیں، یہ کیوں بلیک میل کر رہے ہیں؟ اور یہ قوم کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ عمران خان کو بلیک میل نہیں کر رہے، یہ تو قوم کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ قوم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ اپنا ووٹ بیچ رہے ہیں، ضمیر فروشی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے مقاصد پورے نہیں ہوئے، پیسے پورے نہیں ہوئے، جنہیں لگے تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے، تو اس لیے آپ اب اپنے پیسے پورے کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا دن بڑا اہم ہے۔ میرا پروگرام آپ صبح صبح دیکھیں گے، کوشش کروں گا کہ شام کو ایک اور ویلاگ آپ کی خدمت میں لے کر آؤں، جو تمام صورتحال جو 27 مارچ کو جلسہ، جو بہت بڑا، یقیناً ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا شو ہونے جا رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ آج کے جلسے کے بعد آپ یقین مانیے کہ عمران خان ایک اتنا بڑا سرپرائز دینے والا ہے کہ ناتی توتی رہ جائے گی اور اتے مکھی بہ جائے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔